اس وقت ریاست جموں و کشمیر جو اقتدار اعلیٰ ہندوستان کے حکمران کے پاس تھا، جو اقتدار اعلیٰ پاکستان کے حکمران کے پاس تھا، وہی مطلق العنان حکمرانی کا اختیار ریاست جموں و کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے پاس بھی تھا۔ آزاد اور خود مختار پورا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ کے پاس بھی تھا۔ اور جب 13 اگست کو مہاراجہ ہری سنگھ نے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کی آفر کی اور پاکستان کے حکمران قائد اعظم محمد علی جناح نے رحمت اللہ علیہ نے مہاراجہ ہری سنگھ کے اس اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کو ایکسپٹ کیا اور مقبوضہ کشمیر، پوری ریاست جموں و کشمیر کے اندر، اگر میری گزارش ہے کہ آپ احباب سے جو ہے میری سن لیں، اس کے بعد جس وقت آپ کی باری آئے گی آپ بے شک اس کو جو ہے واپس جواب دیں، لیکن یہ درمیان میں نہ کریں، مہربانی ہوگی۔ قائد اعظم علیہ رحمت نے مہاراجہ ہری سنگھ کے اس اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کو ایکسپٹ کیا، لیکن ہندوستان نے نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب 24 اکتوبر 1948 کو آزاد کشمیر گورنمنٹ بنی، اس کا اعلامیہ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کا عکاس ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو گورنمنٹ بنی، جس کے آج آپ پرائم منسٹر ہیں، اس گورنمنٹ کا جو سٹرکچر تشکیل دیا گیا، قائد اعظم علیہ رحمت نے تشکیل دیا، اس کا پریزیڈنٹ رکھا، اس کی کابینہ کے اندر وزیر دفاع رکھا، اس کی فوج رکھی اور اس کا چیف آف آرمی سٹاف رکھا، اور 4 اکتوبر کو پہلے جو گورنمنٹ قائم ہوئی اس کا وزیر خارجہ بھی غلام الدین وانی تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے، اور یہ قائد اعظم کے دور میں تھا۔ اور گلگت و بلتستان کے تمام ملازمین اور پینشنرز کی تنخواہیں آزاد کشمیر گورنمنٹ دیا کرتی تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جو بات ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ ریاست جموں و کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، جی بالکل جی، یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات آپ کو کہی ہے کہ آپ ریاست جموں و کشمیر کے، میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے اس وقت آپ ہندو پہ جو ذمہ داری ہے اس وقت وہ سب سے زیادہ آپ پر ہے۔ اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات لیگل بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب میں آتا ہوں 15ویں ترمیم پر جو آج کا موضوع ہے۔ ہم راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے اور ان کے ساتھ صرف انہی کے نہیں، مسلم لیگ نون کی جو سابقہ گورنمنٹ تھی اور آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر جتنے اسمبلی ممبران تھے ان تمام کے مشہور ہے کہ انہوں نے 13ویں ترمیم کی۔ یہ بات درست ہے کہ 13ویں ترمیم کے اندر بھی بعض شکیں ایسی موجود ہیں کہ جو ریاست جموں و کشمیر کی، جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کی جو UN ریزولوشنز کے تحت جو لوکل اتھارٹی ہے وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتے، جو پاکستان پہ بائنڈنگ ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر کی لوکل اتھارٹی کی حیثیت سے وہ پاورز منتقل کرے آزاد کشمیر کی لوکل اتھارٹی کو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بتدریج آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ آئینی اصلاحات کے حوالے سے یہ آگے جو ہے وہ بڑھتی رہی، اور آج بھی جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے وہ تائید کرتے ہیں۔ آج جو پاکستان کی حکومت کی طرف سے میں ایک بات جو ہے وہ یہاں اپنے احباب کے سامنے بھی جو ہے وہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضرور کرنی چاہیے کہ پاکستان 3 کمپوننٹس پہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ ایک پاکستان کی ریاست ہے، ایک پاکستان کی عوام ہے، اور ایک پاکستان کی ایلیٹ کلاس، حکمران کلاس ہے جو اقتدار پہ ہمیشہ جو ہے وہ رہی ہے۔
پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور ریاست پاکستان کے ساتھ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کا قلبی تعلق ہے، کوئی اختلاف نہیں. لیکن پاکستان کی حکمران کلاس جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو وہی پالیسی ہماری ہوگی جو وہ ریاست جموں و کشمیر کے حوالے سے اختیار کریں گے. اور یہ بات درست کہی ہے وکلا نمائندگان نے کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم پاکستان کی سیاسی جماعتوں اکثر و بیشتر جو ہے وہ رگڑا دیتے ہیں، لیکن کیا ہم میں سے کوئی آدمی اس بات سے ناواقف ہے کہ ریاست جموں و کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی اختیار کی جاتی ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی اتنی بے بس ہیں جتنی آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں. ہمیں یہ بات کہنی چاہیے اور یہ بات درست کہی ہے انہوں نے. جب تک ہم نہیں کہیں گے اور حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے ہمیں. پاکستان کے دفاعی ادارے، پاکستان کے حکمران، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے عوام، انہیں ہم سلوٹ کرتے ہیں. ان کا وجود، ان کا مضبوط ہونا اور ان کے اندر استحکام ہونا نہ صرف ریاست پاکستان کے لیے ضروری ہے بلکہ ہماری آزادی کے لیے بھی ضروری ہے، اس پورے ساؤتھ ایشیا کے خطے کے لیے ضروری ہے. لیکن جہاں ایسے معاملات اٹھائے جائیں گے کہ جن سے پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا مستقبل تاریک ہوتا ہو، ریاست جموں و کشمیر کے 2 کروڑ عوام کے حق آزادی کو سلب کیا جانے کی جو ہے وہ سازش کی جاتی ہو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، وہاں ہمیں جرأت کر کے یہ بات کہنی چاہیے. اور یہ بات اس پہ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر یہ بات کہنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں ایک بیانیہ اختیار کر لیں، پاکستان کی حکمران ایلیٹ کلاس کسی صورت میں بھی اس بیانیے سے باہر نہیں جا سکتی. پاکستان کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ اسی وقت امپلیمنٹ کرتی ہے اور ڈکٹیشن دیتی ہے کہ جب آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلاف رائے ہوتا ہے. سیاسی جماعتیں ایک بیانیے کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے پھر انہیں جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس بنیاد پہ جو ہے وہ آگے بڑھیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں ساری یہاں بیٹھ کر ہمیں ایک بیانیہ تشکیل دے کر یہ میسج دینا چاہیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ریاست جموں و کشمیر کی تقسیم کے حوالے سے، ریاست جموں و کشمیر کی وحدت کو اگر کوئی بھی چیز نقصان پہنچاتی ہے، ریاست جموں و کشمیر کی تحریک آزادی کے نقیض اگر کوئی اقدام کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف سازش ہے، وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مستقبل کو تاریک کرنے کے مترادف ہوگا. اور اس کے لیے ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو جو ہے وہ اوپر رکھا گیا کہ اس پہ جو ہے وہ کوئی نہیں آ سکتا. یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں. جناب وزیر اعظم، آپ میں جتنے عمائدین آپ لوگ اکابرین بیٹھے تھے، یہ کہوں گا کہ ایک ایک لائن میں یا 2 لائن میں جب آپ اپنے پروگرام کرتے ہیں ہمیں سجیشن دے دیں. تھوڑی ہمارے ٹوریزم سجیشن دیں کہ آزاد کشمیر میں لوگ جان پہنچے تھے، کون کون سے اریاز ہیں کہ جس میں پوٹینشیل موجود ہے، وہ یہ گورنمنٹ ہو، وہ گورنمنٹ جو حکومت آتی کہتی رہتی ہے ان کو اس کو فوکس کرنا چاہیے. میں وہ ٹائم بھی کیا ہو رہا ہے، 3 تقریریں تو آخر تک نہیں ختم ہو رہی. ٹورزم کے حوالے سے جو ہے وہ میری گزارش یہ ہے کہ ٹورزم ایکٹ تشکیل دیا جائے، ٹورزم ایکٹ تشکیل دیا جائے، لیکن تمام لاز کو بائی پاس کر کے جو ہے وہ آپ جب کریں گے تو لوکل جو ہے وہاں کے لوگوں کو آپ وہ دیں، اس بنیاد پہ وہاں کی جو ہے وہ ساری پراپرٹی جو ہے وہ غیر ریاستیوں کو منتقل نہیں ہونی چاہیے. وہ قانون سازی آپ بیٹھ کے کریں، اسمبلی میں کے اندر بیٹھیں، بنائیں، اس بنیاد پہ ہو، لیکن بیرونی غیر ریاستی لوگوں کو وہاں کی پراپرٹی اور وہ منتقل نہیں ہونی چاہیے. تیسری آخری چیز، آخری بات جو میں کہ آزاد کشمیر کی جتنی امپارٹنٹ جگہ ہیں پاکستان کی فورسز کے لیے، بالکل آزاد کشمیر دفاع ان کی ضرورت ہے اور کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جگہ ملنی چاہیے. لیکن آزاد کشمیر کی تمام امپارٹنٹ جتنی جو ہے وہ جگہ ہیں جہاں سیاحتی جو ہے وہ جگہ ہے، وہ ساری پاکستان آرمی کے حوالے نہ کی جائے.
بلکہ ان کے لیے انتظام کیا جائے ان جگہوں پہ جہاں جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ جا سکتا ہے. میں مثلا مظفر آباد کہتا ہوں کہ مظفر آباد میں شوکت لائن میں اسٹیڈیم جو ہے وہ بنایا گیا تھا 61 میں. پہلا اسٹیڈیم بنا تھا جہاں مشرقی پاکستان سے بھی ٹیمیں آ کے کھیلتی تھی. فٹ بال اور کرکٹ اور ہاکی آتی رہی ہیں مشرقی پاکستان سے بھی. وہ فوج کے پاس ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ساری وہاں بزنس جو ہے وہ انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں. دکانیں بن گئی, شاپنگ مال بن گئے, باقی جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں. شاپنگ مال نہیں بلکہ دکانیں جو ہے مارکیٹیں بن گئی. وہ ساری جگہ ان کے قبضے میں آ گئی. اس وجہ سے اسی طرح اس پہ پیر چناسی پہ وہ باقی جو ہے وہ اوپر اس پہ کرتے ہیں. ان کو بیٹھ کے آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کی سطح پہ پلاننگ کر کے ان کو جگہ دیں. ہم نہیں کہتے کہ جگہ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے یہ, لیکن وہ تمام امپارٹنٹ جگہیں جو سیاحتی مقامات ہیں وہ مقامات ان کو منتقل نہ کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے. میں پھر آپ تمام احباب کا دل کی عطا گہرا ان سے شکریہ ادا کرتا ہوں, خصوصیت سے فاروق حیدر صاحب کا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ آج یہ کانفرنس جو ہے وہ بلائی. یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سیشن.